ابھی تک ہم نے صرف دیکھا ہے اف دین ختم، یعنی میں ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ لگا سکتا ہوں اف کی، اف ریکوائرڈ. ایک سے زیادہ اف کے اندر میں کنڈیشن لگا سکتا ہوں بائی یوزنگ اینڈ اور اف ریکوائرڈ. اب ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں دیٹ از اف دین ایلس. اب جو اف دین ایلس ہے اس کو عموماً ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے جو اف میں ٹرو نہیں ہو رہی، کوئی بھی کنڈیشن ہے، تو دس از دیٹ پارٹ جو اف کے فالس ہونے پہ چلے گا. لیکن جو دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش از کہ جو ایلس ہے یہ انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ نہیں ہے. یعنی آپ خالی اف تو یوز کر سکتے ہیں، ہم نے بھی یوز کر کے دیکھا ہے، لیکن آپ خالی ایلس نہیں یوز کر سکتے. ایوری ایلس ریکوائرڈ ا پرٹیکولر اف. تو جو انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ ہے وہ اف ہے جسے ہم نے بھی ڈسکس کیا، لیکن جو ایلس ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ ہے. یعنی فار ایوری ایلس یو نیڈ ایٹ لیسٹ ون ایف، یا اتنے ایلس ہوں گے جتنے اف ہوں گے. تو ایلس بغیر اف کے رن نہیں کر سکتا. جو ایلس ہے وہ آپ کو آلٹرنیٹ پاتھ دیتا ہے کہ اگر اف والی کنڈیشن فالس ہو رہی ہے تو اگر ایلس نہیں ہوگا تو پروگرام آپ کا ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کو کچھ بھی اسکرین کے اوپر نظر نہیں آئے گا. ہم نے بھی رن کر کے دیکھا. لیکن اگر ایلس لکھا ہوگا تو یو نو کہ وین اف ول فیل واٹ ٹو ڈو. یعنی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ اب نارملی ٹرمینیٹ نہیں کرے گا. یور پروگرام ول نو وین ٹو ٹرمینیٹ نارملی، کیونکہ جو ایلس کی ٹرمینیشن ہے وہ آبویسلی کنٹرول آپ کا ایلس میں اس وقت آئے گا پروگرام کا جب اف والی کنڈیشن فیل ہو گئی ہوگی. سو دیٹس این آلٹرنیٹ پاتھ. دوسری چیز یہ کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہر اف کے لیے اینڈ اف کا ہونا ضروری ہے، ایلس کے لیے اینڈ اف کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ جو ایلس ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایلس از ڈیپینڈنٹ آن ایف، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ نہیں ہے. تو اینڈ اف ہمیشہ اتنے ہی رہیں گے جتنے نمبر آف ایف ہے. ڈزنٹ میٹر کہ ایلس کتنے لگے ہوئے ہیں یا کوئی نہیں بھی لگا ہوا. ہم نے ابھی دیکھے ہیں، ہم نے ابھی 2 ایگزامپل کی ہیں جن دونوں میں ایلس نہیں تھا لیکن اینڈ اف اتنے ہی تھے جتنے اف تھے. تو دا پوائنٹ از کہ جتنے آپ کے پاس اف ہیں اتنے اینڈ اف لگیں گے، ناٹ دا ٹوٹل نمبر آف ایلس. ایلس اگر 2 ہیں تو اتنے اف بھی ہوں گے، تو اگر 2 اف ہوں گے تو اتنے 2 اینڈ اف بھی ہوں گے. سو دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ نے 1 اینڈ اف پر اف کنڈیشن، ڈبل کوٹس پر اف کنڈیشن، ناٹ پر ایلس کنڈیشن. کوئی ایلس کنڈیشن اس وقت آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اف ہوتا ہے. اگر اف ہی نہیں ہے تو دیر از نو سینس آف ہیونگ ایلس. یہ اٹس ا بلاکر، یعنی ایک یہ سینٹیکس ایرر ہے، یہ آپ کا کوڈ کمپائل ہی نہیں ہوگا. سو جسٹ ٹو سی دا جنرل سینٹیکس، تو ابھی آپ کو جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے دس از ا جنرل سینٹیکس آف یوزنگ اف دین ایلس. تو بگن کے اندر اگین دا اونلی پلیس ٹو ویئر یو کین یوز ایلس از ناٹ دی اونلی پلیس. ڈکلیئر میں یوز نہیں کر سکتے آپ، بگن میں یوز کریں گے یا ایکسپشن بلاک کے اندر یوز کریں گے. تو بگن اف جو بھی کنڈیشن ہے آپ کی، یعنی اف کا کی ورڈ، یعنی اب یہاں پہ ایک اور چیز وہاں میں رکھیے گا کہ جو یہ کی ورڈز ہیں دیز آر کیس انسینسٹیو. یعنی آپ بڑی اے بی سی میں لکھیں، چھوٹی اے بی سی میں لکھیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ایز فار ایز اسپیلنگ از کریکٹ اینڈ سنٹیکس از کریکٹ، کوئی ایشو نہیں ہے. اف کو آپ کمپلیٹ یعنی بڑی اے بی سی میں لکھ دیں یا آپ چھوٹی اے بی سی میں لکھ دیں یا انٹ کیپ میں لکھ دیں، کوئی اس میں ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو اف کنڈیشن دین جو اسٹیٹمنٹس اف کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے وہ آپ نے لکھ دی. پھر ایلس، اب ایلس کے ساتھ دین نہیں ہے، دین صرف اف کے ساتھ ہے اور یہ سینٹیکس ہے. ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، دس از اے پارٹ آف سینٹیکس. یعنی سینٹیکس سے مراد یہ ہے کہ اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی کہ ایلس کے بعد دین کیوں نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس نے کمپائلر لکھا ہے یا جس نے پی ایل ایس کو ڈیفائن کی ہے ہی ہیز ڈیفائن لائک دس. یعنی ہم نے فیس بک کا نام فیس بک کیوں رکھا ہے، ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ سینٹیکس ہے. جس نے نام رکھنا تو اس نے کوئی سوچا ہوگا. لائک وائز ایلس کے ساتھ آپ دین نہیں لکھ سکتے. ریزن اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کو اچھا لگے یا نہیں، یہ سینٹیکس ہے. اگر آپ سینٹیکس سے ڈیویٹ کریں گے تو آل یو ول گیٹ از ایرر، اور پھر ایرر کو فکس کرتے ہوئے آپ کو پتا لگے گا کہ یہاں پہ دین نہیں لگانا تھا. تو ایلس کے بعد سیمی کالن بھی نہیں ہے، یعنی اف کنڈیشن دین کے بعد بھی سیمی کالن نہیں ہے، ایلس کے بعد بھی سیمی کالن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کسی کنٹرول اسٹرکچر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، لائک ڈی بی ایم ایس ویریبل ڈکلیئر کر دیا یا آگے جا کے ہم لوگ کچھ اور چیزیں کریں گے. تو اف ہو گیا یا جو کی ورڈز ہیں
وہ ایگزیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹس نہیں ہوا کرتی, وہ ڈکلیریشن ہوتی ہیں, یعنی وہ ریزرو ورڈز ہوتی ہیں. یعنی میں اف نام کا ویریبل ڈکلیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اف ہمارا ایک ریزرو کی ورڈ ہے. لائک جو ایلس ہے یہ ہمارا ایک ریزرو کی ورڈ ہے. لائک اینڈ اف بھی ہمارا ایک کی ورڈ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے اب اف بھی لکھا ہے اور ایلس بھی لکھا ہے, لیکن اینڈ اف ایک ہی ہے, یعنی ہر ایلس کے اگینسٹ میں نے اینڈ اف نہیں لکھا. تو یہ بات آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ شروع میں آپ پروگرامنگ کریں گے تو آپ سب سے پہلا جو گڑبڑ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یو ول ٹرائی ٹو میچ دا ٹوٹل نمبر آف اف وتھ ٹوٹل نمبر آف اینڈ اف اینڈ ایلس. تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ کیونکہ ایک اینڈ اف کے اگینسٹ ایک اف ہے تو اسی طرح ایک ایلس کے اگینسٹ بھی ایک اینڈ اف لگائیں. ایسا نہیں ہے. اینڈ اف از انڈیپینڈنٹ آف ایلس. اینڈ اف از اونلی ڈیپینڈنٹ آف دا نمبر آف اف یو ہیو. اف کنڈیشن یا کنڈیشنز دین اینڈ دیٹس اٹ. ایلس لگائیں یا نہ لگائیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل ٹو اینڈ اف. لیکن اینڈ اف ہر اف کے ساتھ اٹیچ آپ نے لازمن کرنا ہے, جیسا ہم نے ابھی سے پہلے ڈسکس کیا. ناؤ ٹو کنکلوڈ دا ڈسکشن وی کین سے دیٹ جو ایلس ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف اینڈ اف. یعنی اینڈ اف جو ہے اس کو ہم نے نمبر آف ایلس سے میچ نہیں کرنا, وہ ہم نے میچ کرنا ہے نمبر آف اف کنڈیشنز وی ہیو. یعنی اگر اف کنڈیشن ایک ہے اتنے ہی اینڈ اف. ایلس اگر دو لگے ہوئے ہیں اور اف فار ایگزامپل ایک ہے فار ایگزامپل, تو اینڈ اف ایک ہی ہوگا, اینڈ اف دو نہیں ہوں گے. تو آپ نے ایلس کو اینڈ اف کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ڈونٹ کنفیوز اٹ ود اینڈ اف. ایلس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینڈ اف. اینڈ اف صرف آپ نے میچ کرنا ہے ود دا ٹوٹل نمبر آف اف کنڈیشنز یو ہیو ان یور کوڈ.